بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران کا 12واں رکوع چل رہا ہے. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کرتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی اگر نیکی کرے گا، کوئی بھلائی کرے گا تو ان کی برباد نہیں ہوگی، ضائع نہیں ہوگی. ابھی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کامیابی کے لیے بنیاد ایمان ہے. ایمان ہے تو پھر آپ کا کوئی بھی عمل کام کا ہے، وزنی ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو کتنا بھی آپ اعمال کرو، اچھائیاں کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، ذکر و اذکار کرو، ایمان نہیں ہے تو ان میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو نہ مال تمہارے کام کا، نہ اولاد تمہارے کوئی کام آئے گی. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، تو بالکل نہیں بچائیں گے ان کو، نہیں بچا سکتے ان کو، ان کے مال نہ ان کے اولاد، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے کوئی ذرے برابر بھی. یعنی ایمان ایسی چیز ہے جو ہر چیز کے اندر مٹھاس پیدا کرتی ہے، ہر عمل کے اندر وزن پیدا کرنے والی چیز ہے ایمان. عام طور پر علماء کہتے ہیں جیسے کوئی بھی آپ کو زیرو لگانا ہے، اگر اسی زیرو سے پہلے ایک کا عدد لگا دیا تو پھر وہ زیرو کی ویلیو بڑھتی جائے گی جتنا بھی آپ زیرو آگے بڑھاؤ. لیکن شروع کے اندر اگر کوئی ایک بھی ہندسہ نہیں لگایا تو کتنے بھی زیرو لگاتے جاؤ، زیرو لگاؤ، ایک لگاؤ، کچھ بھی یعنی کرو، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اگر یعنی ایک لگایا، اس کے بعد زیرو لگایا، 10 ہو گیا، دوسرا لگایا 100 ہو گیا، تیسرا لگایا 1000 ہو گیا، چوتھا لگایا 10,000، پانچواں لگایا 1,00,000. یعنی اگر یہ زیرو ہے، ایک ہے تو ان سب زیروؤں کی حیثیت ہے. اور اگر ایک نہیں ہے کتنا بھی لگاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. یا الٹا کرو، ایک طرف سے ایک لگاؤ، پیچھے کی طرف سے زیرو لگاؤ، پھر زیرو لگاؤ، پھر زیرو لگاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایمان ہے تو آپ کا سبحان اللہ کہنا بھی کام کا ہے، اللہ اکبر کہنا بھی کام کا ہے. اور دنیا کے اعتبار سے کوئی چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، وہ سارا وزنی ہوگا. تو ایمان بنیادی چیز ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو تمہارا مال خرچ کرنا، روڈ بنانا، غریبوں کی خدمت کرنا، بہت سارے ہندو ہیں
عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایمان ہے تو انسان تو چھوڑو، کسی پیاسی بلی کو، کتے کو آپ نے پانی پلایا تو بھی تمہارے لیے جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ ایمان نہیں ہے تو اشرف المخلوق انسان کے لیے گھر بناؤ، NGOs بنا کر کے اور لوگوں کی خدمتیں کرتے پھرو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بنیادی چیز ایمان۔ ولا اولادہم، اولاد بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ کے 10 بیٹے ہوں، 20 بیٹے ہوں اور بیٹوں کے بیٹے ہوں، بڑا خاندان ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے عذاب سے بچانے میں ان کا کوئی بھی کردار نہیں ہو سکتا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہنمی ہیں، لیکن بڑا خطرناک معاملہ یہ کہ ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، 2-4 گھنٹے کے لیے نہیں، 1-2 دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ کفر اور جہنم لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ کفر اور جنت آپس میں تضاد ہیں۔ کافر ہو اور جنت میں جائے نہیں ہو سکتا، مشرک اور جنت نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اعمال کی کمزوری اللہ تعالیٰ معاف کر لیتے ہیں، عمل کی کمزوری معاف ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کی، عقیدے کی کمزوری معاف نہیں ہوتی۔ عمل کے اندر تکلیف بھی ہوتی ہے، ایمان میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ عمل کے لیے ہمیں بھائی روزہ رکھنا ہے تو 10-12 گھنٹے ہمیں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ عمل کے لیے اگر نماز پڑھنی ہے تو نیند کو چھوڑنا پڑے گا اور بستر کو چھوڑنا پڑے گا، کام کاج کو چھوڑنا پڑے گا، مسجد میں آنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تکلیف ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے جو دل کے اندر یہ اعتماد اور یقین ہو کہ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اب اس میں کوئی خرچہ تو نہیں آیا، کوئی تکلیف تو نہیں آئی۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے کہ کافر لوگ خرچہ تو بہت کرتے ہیں، اندرون سندھ میں ہندو بھی رہتے ہیں بہت سارے، اور غریب مسلمانوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو NGOs وغیرہ ہیں کافروں کی طرف سے بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، اور قادیانی ہیں، بہت خرچہ کرتے ہیں لوگوں کو خراب کرنے کے لیے۔ تو ان کے پیسے کا کیا ہوگا؟ وہ بڑی تمنائیں رکھتے ہیں کہ ہم تو بھائی اتنا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں بھی بہت کچھ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی، مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، جو اس دنیا کی زندگی کے اندر خرچہ کرتے ہیں نا یہ کافر، ان کی مثال ایسی ہے کہ مثل ریح فیہا سر، ایک کوئی ہوا آئے اور اس ہوا کے اندر سخت سردی ہو، بہت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم، وہ جا کر کے کسی قوم کے کھیتی کو لگے، ظلموا انفسہم، جو ظالم ہیں، فاہلکتہ، پھر اسی پورے کے پورے فصل کو، کھیت کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، تو ان کی مثال بھی ایسی ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، یہ ظالم اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ دیہاتی ماحول کے اندر کھیتی باڑی ایک بہت ہی قیمتی انسان کا مشغلہ ہوتا ہے اور آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ذرا سا اناج، یعنی 1 من اناج آپ نے زمین کے اندر ڈال دیا، سینکڑوں من آ جاتے ہیں۔ تو 5-6 مہینے کے اندر آپ نے 1000 روپیہ خرچہ کیا، لاکھوں روپے آ گئے۔ تو اسی کام کے ساتھ، کھیتی باڑی باغات کے ساتھ لوگوں کی محبت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ انتظامات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پر کھیتی ہو، وہ کھیت بہت خوبصورت ہو، اناج مکمل تیار ہو جائے، ابھی اسی کی امید ہے کہ ابھی تھوڑا سا سورج نکلے گا، تپش آئے گی تو یہ پک جائے گا، تو میں کاٹوں گا اور بیچوں گا اور اپنے استعمال میں لاؤں گا، ابھی اسی مکمل تیاری میں اور امید میں بیٹھا ہوا تھا،
اچانک رات کے ٹائم پر تیز ہوائیں آ جائیں، سخت ٹھنڈی ہوائیں آ جائیں جو پورے فصل کو گرا دیں، ہلاک کر دیں، ابھی اسی کے ذہن پر کیا گزرے گی؟ یہی حال ہے ان کافروں کا جو خرچہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ تمنا تو بڑی رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے میں یہ ملے گا یہ ملے گا، لیکن کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ پورا کا پورا ان کا یعنی خرچہ تباہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بنیادی چیز ایمان ہے۔ جو کچھ خرچہ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس میں برکت آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو اپنا رازدار، بھیدی، دوست نہ بناؤ۔ اپنوں کے سوا غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، فلسطینیوں کو چھوڑ کر کے اسرائیل کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کشمیریوں کو چھوڑ کر کے ہندوؤں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اپنے افغان بھائیوں کو چھوڑ کر کے امریکیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ مسلمان کو چھوڑ کر کے کافر کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، تمہاری خرابی کے اندر ذرا کمی نہیں کرتے، بڑا زور لگاتے ہیں کس طرح سے اسلام کو کمزور کر دیں، مسلمانوں کو کمزور کر دیں۔ جیسے ہمارا ملکی لیول پر ہمارے ملک دیکھو، ہر طرح کا خزانہ اللہ نے دیا ہے لیکن وہ ہمیں نہیں مل رہا۔ ہمارا گیس ہم نہیں نکال سکتے، ہمارے ملک کا پیٹرول ہم نہیں نکال سکتے۔ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ جاپان اور امریکہ کتنا دور ہے، وہاں سے چیزیں خریدنی ہیں، بھلے خریدو، پڑوسی ایران ہے، اس سے آپ کچھ نہیں خرید سکتے ہو۔ بدماشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بالکل ساتھ بارڈر ہے، یہاں سے آپ کوئی چیز خرید نہیں سکتے۔ اپنی مارکیٹ میں اگر ایرانی چیز بیچو تو چھاپا لگتا ہے، اور انڈیا کا یہ چرس بک رہا ہے اور گٹکا بک رہا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی تو چاہت یہ ہے کہ تم تکلیف میں پڑے رہو، تمہارے ملک میں قحط سالی آ جائے، تمہارا پانی نہ ہو، تمہارا گیس نہ ہو، تمہاری بجلی نہ ہو، تمہیں امن نہ ملے، تمہیں کاروبار نہ ملے۔ کافروں کی یہی چاہت ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، الحمدللہ ہیں، سب کچھ ہے لیکن دیتے نہیں ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بغض، کینہ، دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن ان کے سینوں میں جو چھپی چیزیں ہیں نا وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کافروں کی دشمنی ان کے منہ سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتی ہے لیکن ان کے اندر میں جو سازشیں ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا، آج بھی وہی ہے۔ یہ جو عالمی نقشہ بناتے ہیں 2004 کے بعد جو بھی نقشہ آ رہا ہے اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ پاکستان ملک ختم ہو گیا، لیکن اللہ چلا رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ باقاعدہ کوئی عالمی ٹیم آئی تھی یہاں ملک کے اندر ریسرچ کرنے کے لیے، صوبوں میں گئی، شہروں میں گئی، علاقوں میں گئی، اور اس ٹیم نے جا کر کے رپورٹ دی کہ یہ پتہ نہیں کیسے چل رہا ہے، ملک کا ہر بندہ ملک کا دشمن ہے، اور ان میں سے ایک کافر مسلمان ہو گیا، عیسائی۔ بولا کہ اتنا یہ ملک کے دشمن ہیں، حکمران دشمن، پولیس دشمن، رینجر دشمن، فوج دشمن، عوام دشمن، سارے لوٹنے کے پیچھے، اس کے باوجود یہ ملک چل رہا ہے۔ واقعی کوئی طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے، وہ ہے اللہ۔ تو یعنی یہ دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، اسلام مٹ جائے۔ ایک مرتبہ کوئی عالمی سطح پر امریکہ میں کوئی اجلاس ہوا، اسی کے اندر یہ ایجنڈا رکھا گیا کہ دنیا کے اندر دہشت گرد مسلمان ہیں،
اسلام کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تو حضرت مولانا فضل الرحمان نے ان کو بولا کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام کے مخالف جو ہیں وہ سارے دہشت گرد ہیں۔ حیران ہو گئے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، سارے لوگ ایک طرف اور یہ اکیلا دوسری طرف۔ تو مولانا نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے، ایک پارٹی اس طرف بیٹھی ہے، ایک اس طرف بیٹھی ہے، اور فیصلہ کرنے والا بولتا ہے کہ بابا دیکھو یہ صلح کے لیے کچھ رسکس، کچھ یعنی دینا پڑتا ہے، کچھ پانا پڑتا ہے، کھونا پانا پڑتا ہے، اس وجہ سے آپ بات کو مانو۔ تو جو پارٹی کہتی ہے کہ میں نہیں مانتا وہ شرارتی ہوتا ہے، جو بولتا ہے ٹھیک ہے بھائی جو بھی پنچایت نے فیصلہ کیا مجھے قبول ہے، یہ صلح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سب نے بولا بالکل ٹھیک بات ہے، کافروں نے بولا ٹھیک بات ہے، یہ اصول تو صحیح ہے۔ تو پھر مولانا نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم تمہارے نبی کو مانتے ہیں، ہم تمہاری کتاب توراۃ زبور کو مانتے ہیں، تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، انکاری ہو، تم ہماری کتاب کے انکاری ہو۔ ہم اپنے اولاد کا نام تمہارے نبیوں کا نام رکھتے ہیں، اپنی اولاد کا نام موسیٰ بھی رکھتے ہیں، عیسیٰ بھی رکھتے ہیں، عزیر بھی رکھتے ہیں۔ تم ہمارے نبی حضرت محمد کا انکار کرتے ہو، گالیاں بکتے ہو، حضرت ابو بکر کا تم انکار کرتے ہو، برا بھلا کہتے ہو۔ ابھی آپ بتاؤ کہ فتنے کا سبب، شرارت کا سبب تم ہو یا ہم ہیں؟ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر حق کے پکے رہے۔ تو ان کے منہ سے جو دشمنی نکلی ہے یہ تو ظاہر ہو چکا، لیکن ان کے اندر کی جو سازشیں یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لیکن مسلمان ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے بھاگ کے جا رہے ہیں، اللہ کو اپنا رب نہیں سمجھتے، امریکہ کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ نشانیاں، احکامات بیان کر دیے تاکہ تم عقل رکھو، سمجھدار بن جاؤ۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں سنو تم ان کے ساتھ محبت کی باتیں کرتے ہو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور زبان سے تم کہتے ہو کہ ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے، کتاب کو مانتے ہیں۔ اگر کتاب کو مانتے ہو تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست کیوں بناتے ہو؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، یہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب جدا ہو جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو آپ پر غصے میں آ کر کے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یعنی یہ ابھی تک مسلمان زندہ ہیں، ابھی تک نبی پاک مدینے میں موجود ہے، ابھی تک ابو بکر عمر والے مدینے میں موجود ہیں، ان کو نکالتے کیوں نہیں ہو؟ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، غصے میں آ کر کے اپنا منہ کاٹتے ہیں، اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈالتے ہیں، کپڑے کو چک مارتے ہیں اور ہاتھوں کو چک مارتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ، جب یہ جدا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پر غصے میں اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بولو مر جاؤ تم غصے کے اندر، کچھ کر نہیں سکتے۔ ان اللہ خبیر علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، مسلمانوں اگر تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ افغانستان والوں کو ابھی خوشی ملی ہے، ٹرینیں بنا رہے ہیں، نہریں بنا رہے ہیں، دریائیں بنا رہے ہیں، امن قائم کیا ہے، ظلم ختم کیا ہے، معیشت بڑھ رہی ہے، سکہ مضبوط ہو رہا ہے، یہ کافروں کو برداشت نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، مسلمانوں تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں، کافر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم اگر ڈٹے رہو اور
ظلم سے بچتے رہو، اللہ کا خوف کرتے رہو، تو ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گھیرنے والے ہیں، کنٹرول میں کرنے والے ہیں، کوئی بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس شرط پر تم دین پر ڈٹے تو رہو۔ تم خود اگر غیر اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے تو پھر کفر تمہارے اوپر چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو، اس عقیدے کو، اس ذہنیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کافر کو اپنا دشمن، مسلمان کو اپنا دوست سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔